کڈے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا اور جیم جام ملک الموت جیاسیا جیم جام ملک الموت جیاسیا ککیاں اکھیاں وال لمے دند سخت ڈراسیا غصے نال تکیسیا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا منظر بڑا مشکل ہے جی جب ملک الموت آتی ہے نا تو بڑے بڑے شاہزور بہادر اور بڑے بڑے طاقتور کانپ جاتے ہیں جی اور بعض آپ نے میں نے اکثر کہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض آدمیوں کے بستر پر این ٹائم پر آپ نے دیکھا ہے عموماً چھوٹا پیشاب نکلا ہوتا ہے کیونکہ وہ موت کی سختی اتنی ہوتی ہے اس کی شکل اتنی ڈرونی ہوتی ہے کہ دیکھ کر ہی بندہ گھبرا جاتا ہے ملک الموت کو ہاں جی اس منظر کو ذہن میں رکھیں جیم جام ملک الموت جی آسیا ککیاں یکھیاں وال لمے دند سخت ڈراسیا غصے نال تکیسیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا آخری وقت آخری لمحات اللہ سیدہ کائنات نبی علیہ السلام دی چھوٹی صاحبزادی حضرت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ اللہ اکبر یہ آج نتیس ہے جی جمادی ثانی کی جی آگے رجب شریف آ رہا ہے ٹھیک ہے مائی صاحبہ کا یوم ولادت بھی ہے 20 چند کی 20 تاریخ کو اسی مہینے کی جو اختتام پذیر ہونے والا ہے حضرت سیدہ فاطمہ فرمانیاں نے رسول اللہ ڈاڈے بیمار نے اپنے حجرے پاک وچ نے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ بھی موجود نے مائی صاحبہ فرمانیاں نے میں اپنے بابے کو لائیاں بابا جی ڈاڈا بیمار نے او بھائیو قدر کریو بیٹیاں دی بھی اے دیاں دویاں گھر بھی جا کے ہمیشہ ماں پیاں دیاں خدمت گزار رہندیاں نے بیٹی کی قدر کر مائی صاحبہ فرمانیاں نے میں رسول اللہ کو لائیاں دروازے تے دستک ہوئی میں پردے وچ کھلو کے پوچھیا کونے آن والا کہندے میں عربیاں رسول اللہ نال ملاقات کرنی ہے حضور دا حال پتہ کرنے مائی صاحبہ فرمانیاں نے میں کیا بابا ڈاڈے بیمار نے حضور ملاقات کسے نال نہیں کر دے آن والے واپس چلا جاؤ آن والا واپس چلا گیا اس دن یا کچھ دیر بعد پھر آن والا آیا دروازے تے دستک دین دے کہندے جے اجازت ہووے تے اندر آواں نبی کریم دا حال پتہ کرنے رسول اللہ نال ملاقات کرنی ہے مائی صاحبہ نے پھر کہہ کے واپس بھیجیا تیجی واری کتابہ میں چوندے آن والا آیا نبی کریم نے فرما دیئے بار بار دروازے تے کون ہوندے مائی صاحبہ نے عرض کی تھی بابا کوئی ملاقات کرنا چاہندے کہندے میں عربیاں رسول اللہ نل ملنے نبی کریم نے فرمایا بیٹی پردہ کر لے دروازہ کھول دے او عربی نہیں بلکہ اوے جڑا بھیڑا نو بھیراواں کل جدا کر دے جی جی ماں کل اولاد نو نہ کھیڑ لیندے پیو کل پتر لے جاندے او ملک الموت اسرائیل اللہ
گلوں آڈر آ گیا ہے، لیکن دھیے تیرے بابے دا دروازہ ہوئے جتھی اللہ دا حکم ہے، نبی دے گھر والیاں دی اجازت تو بنا اندر نہیں جانا۔ کیا کہنا، ابھی میرے ساتھی پڑھ رہے تھے نا حضور کے در پاک کی کیا بات ہے، حضور کے دروازے جہاں بنا اجازت فرشتے بھی نہیں آتے، ملک الموت بھی نہیں آتا۔ ہاں فرمایا فاطمہ پردہ کر لو، ملک الموت ہے، انہوں اجازت اندر آ جائے۔ اسرائیل آ گئے، عرض کی تھی آقا اللہ دا ڈرے، میں آ گیا ماں۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اجل اپنے وقت مقرر پر آتی ہے، نیک لمحہ آگے نہ پیچھے ہوندی۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں سونے جے تیری مرضی ہوئے تے زندگی بڑھا دینے ہیں، محبوب جے تسی چاہو تے اگے معاملہ ود سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسرائیل کتنا، مہینہ، سال، 2 سال، 3 سال، 1 صدی، 2 صدی۔ یا رسول اللہ جو آپ دی مرضی ہوئے، فرمایا پھر فرمایا کملی والے آخر موت ہونی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ چکھنا پڑے گا ایک دفعہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر نبی کریم نے فرمایا اسرائیل پھر ٹائم ودھانا کیے، میرے رب دی جو مرضی ہے، جان جے دینی ہے مالک دی ہے، پھر دیر نہ لگا ہونے لے لے جان دی ہوئی اس کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ نہیں دیتی ہوئی جان ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی حق نہ ادا کر رہے۔ یہ میں اپنی بات کروں، آپ کی حضور کی ذات و رحمت للعالمین ہے، وہ تو عالمین کے لیے رحمت، ان کا کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور رحمت دو عالم نے فرمائی اسرائیل جویں پیارا راضی ہووے تے تو مرضی ویکھے سجن دی، او جے تو مرضی اپنی لوڑے پھر انج نہیں گلے بنے دی۔ میاں صاحب فرماندے نے جنہ دکھاں وچ دل بری راضی، او سکھی انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنے پیارے۔ میرا اللہ راضی میں بھی راضی، اللہ میرا اللہ راضی میں بھی راضی۔ مومن شکوہ نہیں کردا، شکایت نہیں کردا، بلکہ اللہ دی رضا تے راضی رہندے اور اپنے مالک ول ویکھ کے کہندے الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مالک سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، تو نے لے لیا کوئی پرواہ نہیں۔ حضرت جناب اسرائیل فرمان نے اللہ دے حکم دیتا ہے، میں اپنا کام شروع کیتا، ان سنے ہونا نبی نل پیار کرن والے ہو، سونے نل عقیدت رکھن والے ہو۔ حضور فرماندے نے اسرائیل بڑی تکلیف بیا دینے، آئے ہائے ہائے روح نکلنی بڑی مشکل ہوتی۔ عرض کیتی حبیبی یا رسول اللہ، میں آپ دی روح مبارک
نو چند لمحہ واسطے صرف شفٹ کرنے منتقل کرنے کملی والے یا پھر قیامت تک قبر وچ آپ زندہ رہو گے اللہ ساری دنیا سارے غلام درود پڑھ دے رہن گے جڑا پیار نل پڑھے گا ادا براہ راست سنو گے تے انج بھی اللہ دے ملائکہ رسول اللہ نے فرمایا رب نے کچھ فرشتیاں دی ڈیوٹی لگائیے او پوری دنیا وچ گھوم رہے نے جیڑا بھی میرے تے درود پڑھ دے فرشتے آن کے مینوں کہندے نے کملی والے آؤ فلاں بن فلاں یعنی فلانا بندہ فلانے دا پتر آپ تے درود پیا بھیجدا وے مجھے فرشتے آ کر بتاتے ہاں ان کی ڈیوٹی اللہ نے لگا رکھی اللہ کے ملائکہ اللہ جیسے میرے اور آپ کے ساتھ دو فرشتے ہیں کرامن قاتبین سجے کھبے موڑے نال جی نیکیاں لکھن والا گناہ لکھن والا کرامن قاتبین جی یار کسی کے ساتھ دو دو فرشتے لگے ساری فلم بھی بنا رہے ہیں اور سارا کچھ حساب کتاب ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں اور اللہ فرماتا ہے جدو قیامت والے دن میرے دربار وچ آئیں گا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رائی برابر تو خیر کیتا ہے او بھی رائی برابر شر کیتا ہے او بھی سارا تیرے سامنے بھی آ جائے گا اور تولیا جائے گا حساب لیتا جائے گا وڈیاں مہراں والی آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا در وازا یا رسول اللہ میں آپ دی روح مبارک نو انج پیا منتقل کرنے جی میں مکھن چو بال کڑی دے میرے نبی نے فرمایا اسرائیل پھر بھی اتنی تکلیف یا رسول اللہ حکم آئے ہائے ہائے میں تے انج پیا نکالنے منتقل پیا کرنے سنو سینہ ٹھر جائے گا وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ نبی سرکار نے فرمایا اسرائیل پھر انج کرنا آج تو بعد قیامت تک جنی تکلیف میری امت نو دینی میں پریشان پیا ہونے اسرائیل میرے غلامہ دی ساری تکلیف میں نو دے دے آج تو بعد میرے کسے غلام نو تکلیف نہ دے وَرَحْمَةُ لِلْعَالَمِينَ نبی امت دا درد رکھن والے پیار کرن والے اوے سجنا غارہ وچ رون والا نبی مولا امت بڑی گناہگار ہے امت بڑی گناہگار ہے کی بنے گا اللہ اکبر دنیا تے آئے آپ دی پھپی جی حضرت جناب ام ایمن بھی فرمانیاں نے نبی پاک دے ہوٹ ہل رہنے میں منہ قریب لے کے گئی سرکار امت واسطے دعا فرما رہنے جدو کریم آقا دی روح مبارک عارضی طور تے جسم مبارک تو منتقل ہو رہی ہے اسرائیل کہندنے حضور نو امت دا درد کھایا جا رہی ہے او میرے ویرا قبر مبارک وچ مزار پاک میں جدو آپ نو لٹایا گیا حضرت جناب ابو الفضل فرمان نے میں آخری بندہ رسول اللہ دا آخری جناب کپڑا ہٹا کے نبی دا چہرہ ویکھیا میں ویکھیا تے کملی والے دے ہوٹ پہ ہل دینے حضرت مولا علی فرمان نے میں کن کول لے گیا اللہ دی قسم رسول اللہ امت واسطے دعا فرما رہے ہیں اللہ دنیا تے آئے امت دا درد حضور جب تک رہے امت دا درد کملی والے آخری وقت بھی لہد مبارک وچ بھی امت دا درد مولا امت گناہگار ہے
امت گناہگار کرم دے دروازے کھول دے مہربانی دے دروازے کھول دے مولا مائی صاحبہ فرمانیاں نے خاتون جنت فرماندیاں نے اما زہرا فرماندیاں نے حسنین کریمین دی پاک ماں فرماندیے رسول اللہ دی پاک صاحبزادی حضرت مولا علی دی پاک بی بی فرماندیاں نے میں جدو رسول اللہ کل گئیاں حضور منو اشارہ کیتا دیئے قریب آ جاؤ میں کول چلی گئیاں نبی کریم نے اشارہ کیتا میں اپنا کن رسول اللہ دے منہ مبارک ہوٹ مبارک نہ لگایا جڑے ہوٹ ہل دینے اللہ فرمان دے وَنَجْمِ ذَهَبَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مائی صاحبہ فرمانیاں نے رسول اللہ نے میرے نل کوئی گوشہ کیتا بس اس گوشے تو بعد مائی صاحبہ رون لگ پئیاں خاتون جنت بہ کے رون لگ پئیاں بڑی دیر گزر گئی روندی رہیا نبی کریم نے کچھ دیر بعد اپنی دھینوں پھر اشارہ فرمایا سیدہ فرمانیاں نے میں پھر کنا پڑا رسول اللہ دے لبے مبارک دے قریب لے گئی رحمت للعالمین نبی نے اپنی بیٹی نل پھر گوشہ فرمایا مائی صاحبہ مسکران لگ پئیاں رونا بند ہو گیا پوچھیا گیا ماں جی اندر دراز کی ہے فرمایا پہلی دفعہ لگایا رسول اللہ نے فرمایا دھیے جی بابا اللہ اکبر سیدہ فاطمہ فرمانیاں نے میرے بابے نے منو دسیا دھیے میں جا رہا ہاں تیری میری جدائی کہہ رہی ہے دھیے میرا وقت آ گیا بابا دے جملے سن کے مائی صاحبہ فرماندیاں نے میں زارو قطار لون لگ پئی اوے سنگیا مائی صاحبہ کہنیاں نے کچھ دیر بعد رسول اللہ نے جو پھر گوشہ فرمایا فاطمہ دھیے گھبرا نہیں میرے وصال تو بعد میرے خاندان وچوں اگر سب تو پہلے کسے دی میرے نل ملاقات ہوئے گی تے فاطمہ تو ہوئے گی سیدہ فرماتی ہیں بس رسول اللہ کے اس جملے نے مجھے حوصلہ دے دیا اور یہی ایسا ہی حضور کے وصال پاک کے بعد سیدہ پاک تقریباً 6 ماہ تک آپ دنیا میں رہی پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا جی اللہ اکبر اللہ اکبر جیم جام ملک الموت جیاسیہ ککیاں یکھیاں وال لمیں دند سخت ڈراسیہ غصے نال تکیں سیہ سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیہ حالات قیامت والے ڈرو میں عرض کرا ڈریے اس دن سے جس دن ایک ذرہ حساب کیا ہے حالات قیامت والے او سگا جگہ مدامت والے رب حساب پچھے سیا ڈاڈی منزل لیں جی ڈاڈی منزل آئے ہائے ہائے نفسا نفسی دا لم ہوئے گا پیو دی کلو دور دی ماں کلو دور یار یار کلو دور بھرا بھرا کل جان چھڑائے گا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا کوئی ملنا چاہے ملاقات دا چانس ہے فرمایا ہاں 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 ہاں
امت پیاسی ہوے گی میں آبے کوثر دے حوض دے چشمے کل ہواں گا پیاسی امت نو جام بھر بھر کے پلاندا ہواں گا یا رسول اللہ اتھے نہ ملو فرمایا جتھے امت دے اعمال تو لے جا رہے ہوں درود پڑھنے والے یا مبارک ہوئی حضور فرماندے نے درود میرے تے پڑھی غم نہ کری اس دن میں تیرے پڑھے ہوئے درود دا مول پاواں گا جب تیرا نامہ اعمال تلے گا نامہ اعمال حضور قبلہ تاجدار گولڑا بھی یہی کہتے ہیں کملی والے جد ساؤ میرا آخری ہوئے آدھی دار کیونکہ نزاع کا وقت بڑا مشکل ہے یا رسول اللہ جد ساؤ میرا آخری ہوئے آدھی دار کرامی میں ڈرساں میرے کول کھلومی چھڑ کے دور نہ جامی کملی والے جد اعمال ترکڑی تلسن جات کرم دی پاویں حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لاویں ہاتھ میرا تیری کنڈتے ہو سی حشر دہاڑے تائیں میں جانا میرا مالک جانے ایویں نہ گھبراویں نصیر ہے مینو میرا جیوے سردار سائیں رسول اللہ نے فرمایا پہلا مقام آب کوثر دا چشمہ حوض دوسرا مقام امت دے اعمال جتھے تولے ترازو میزان فرمایا جی اتھے بھی نہ ملو رحمت للعالمین نبی نے فرمایا پھر میں اتھی ہوا گا جتھو امت دا گزر ہوئے گا کل سرات بال نہ لو باریک تلوار نہ لو تیز کئی ہزار مہینے دا سفر رسول اللہ دعا کرنگے رب سلم امتی رب سلم امتی رب سلم امتی یہ حالات قیامت والے پہنچو جاگ ندامت والے او سخا جگہ مدامت والے رب حساب پوچھے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسی خے خانہ دی شکل بنائے آئے خے خانہ دی شکل بنائے اچھے رنگ محل چڑھاویں او میں مانا تھی نس نس جاویں تینوں کیڑا خانے بلے سیا دال دلیلہ چھوڑ تمامی فکر کریں وچ ہر دم سامی رب حساب پوچھے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا قبر بھی سامی وچ وجھ کے فکر آسی لیکن پھر اس فکر نہ کوئی فائدہ نہیں کیونکہ آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ سے
کل نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کے میں دنیا سے مسلمان گیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زال ذکر کر خالق پاویں او تو اپنے دل نو نہ سمجھاویں زال ذکر کر خالق پاویں او بھائیا میں تے تو اپنے دل نو نہ سمجھاویں کتنی خواہشات کرنا لیکن کدے سا سمجھایا ہمیشہ دوجہ ہی سمجھانے نہ انج نہ کر کدے اس تے اندر بھی جاتی پا اس نہ بھی گال کر مخاطب ہو کی پہ میں نے کئی میں نے کل تو خواہشات کرنا پہ ہوئے میں اس قابل نہ ہوں میں نے کہ حساب ہو سیا ساری دری خواہشات کس طرح منا زال ذکر کر خالق پاویں تو اپنے دل نو نہ سمجھاویں میں مانا تھی نس نس جاویں او تینو کیڑا خان بلے سیا سمجھ بندے تو نال فکر دے اے جندڑی پردیسیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم علیہ پچھلے جمعے کیونکہ میری غیر حاضری تھی میرے ماموں کے بیٹے حافظ مقصود حسین صاحب ان کا وصال ہو گیا تھا اور پچھلے ہی جمعے کو ان کا دن 11 بجے جنازہ تھا دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام فرمائے اور مجھے یہاں کر پتہ چلا ہے بھائی ہمارے ناصر صاحب ہیں محبت والے ان کے بڑے برادر لال کڑتی میں وہ رہتے ہیں ان کے جوان سال بیٹے اسی 25 تاریخ اس بچے کی شادی تھی اس بچے کو بھی اچانک ہارٹ اٹیک ہوا